क्या हर नौजवान बोल सकता है या हर नौजवान लिख सकता है? जब से दुनिया बनी है ये सोसाइटी चेंजर्स हैं, ये माइंड मेकर्स हैं, ये सोसाइटी के इन्फ्लुएंसर्स हैं। जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, राइटर्स बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो उन्हें इस जिम्मेदारी को समझना होगा। पहले आप अपने अंदर की सलाहियत जो पहले से मौजूद है उसे तो पॉलिश कर लें। वो कहते हैं कि आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर है इन्होंने आधे नौजवानों को पागल कर दिया है। मैं खुद जो आपने बात की मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ। खाली मोटिवेशन जहर का काम करती है। ट्रेनर असल में स्किल्स सिखाता है। फॉरनर है, उसने कहा मोटिवेशन के बारे में कि अगर आपकी कंपनी के पास 100 इडियट्स हैं और आप उन्हें मोटिवेट कर देते हैं, अब आपके पास क्या है? 100 मोटिवेटेड इडियट्स। JTR मीडिया हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम, मैं हूं अनवर गाजी और आप देख रहे हैं JTR पॉडकास्ट। आप जानते हैं कि रोज़ाना हम किसी न किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। वो मौजू इंटरनेशनल होता है, नेशनल होता है, समाजी होता है, अखलाकी होता है, तरबियती होता है। आज का जो मौजू है वो बड़ा यूनिक है और हमारे जो मेहमान हैं वो भी ख़ास मेहमान हैं। मौजू हमारा ये है कि नई जनरेशन नौजवान बोलने और लिखने का फ़न कैसे सीखें। क्या हर नौजवान बोलने का फ़न सीख सकता है? क्या हर नौजवान लिखना सीख सकता है या नहीं? इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब को। आप जानते हैं कि आपकी बेशुमार किताबें मारूफ लिखारी हैं और ट्रेनर हैं और भी बहुत कुछ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, शॉर्ट टाइम में आपने वक्त निकाला और इतनी मसरूफ़। आप लोगों के लिए हर आदमी को हर वक्त निकालना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं, अगर किसी को भी उस काम का हिस्सा बनने का मौका मिले तो तमाम मसरूफियात को पसे पुश डाल देना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, मेरा ना एक सवाल है, वो ये है कि हर दूसरा नौजवान जो है ना वो लिखारी बनना चाहता है और हर तीसरा नौजवान जो है ना वो चाहता है कि मैं बोलने लग जाऊँ। और क्यों वजह, जब सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया आने के बाद हर एक की ख्वाहिश है कि वो बोलने और लिखने वाला बन जाए। सवाल ये है, क्या हर नौजवान बोल सकता है या हर नौजवान लिख सकता है? बोलना और लिखना फ़नून लतीफ़ा में से है, यानी अल्लाह ताला ने वो फ़न वदीयत कर दिया है तो आप सीख सकते हैं, जैसे शायरी है, मुसव्वरी है। या हर नौजवान जिसमें ये कोई अल्लाह ने वदीयत किया है, सलाहियत रखी है या नहीं रखी, लेकिन हर नौजवान बोलना और लिखना सीख सकता है? जी, मैं इससे पहले इस जवाब से पहले मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट करना चाहूँगा इस फ़न की अहमियत के बारे में। जी ठीक है। जब से दुनिया बनी है, पब्लिक स्पीकर्स या लिखारी या शायर या ख़तीब जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये सोसाइटी चेंजर्स हैं, ये माइंड मेकर्स हैं, ये सोसाइटी के इन्फ्लुएंसर्स हैं। इनकी वजह से सोसाइटी में तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है। अच्छा, दौर बदलता रहता है। पहले ख़तीब होते थे, किस्सा गो होते थे, चौपालें लगती थी, वहाँ कहानियाँ सुनाई जाती थी, वाक़यात बताए जाते थे, शायर होते थे जो अपना कलाम पढ़ते थे। करते करते हम इस अहद तक पहुँच गए जहाँ पे माइक और कैमरे के ज़रिए एक क्लिक के ज़रिए आप हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस नहीं, शायद इससे भी मल्टी मिलियंस में बेक वक्त बात करते हैं। तो इसकी अहमियत आगाज़ से लेकर आज तक रही और जितनी इसकी अहमियत है उतनी ही इसकी ज़िम्मेदारी है। हुआ ये कि एक मरतबा कोयटा से एक मुफ्ती साहब ने मुझे फ़ोन किया और बड़े दबंग अंदाज मुझे तंबीह की। कहते हैं, मोहतरम डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, मैं आपको तंबीह करने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने कहा जी बताइए। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको उस सलाहियत से नवाजा है जिसके लिए अल्लाह के जलीलुल कदर पैगम्बर दुआ मांगा करते थे। मैंने कहा जी क्या? तो उन्होंने वो बताया, रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी। तो कहते हैं कि जो सलाहियत पैगम्बर मांगा करते थे अल्लाह ने वो आपको दी है, अगर तो इसका एहतसाब उतना ही कड़ा आपका होने वाला है। तो कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले जो माशरे के बिगाड़ का बाइस बने। तो जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, राइटर्स बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो उन्हें इस जिम्मेदारी को समझना होगा। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, माइक और कैमरा। जिस तरह मेंबर और मेहराब की बात करते हैं वो जिम्मेदारी है, माइक और कैमरा भी उसी तर्ज की जिम्मेदारी है। पहली बात तो ये। दूसरा सवाल जो आपका था, असल उसकी तरफ आता हूँ अब, कि क्या हर आदमी बन सकता है? ये वदीयत की गई है कि सीखी जा सकती है? मैं चूँकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक एडवांस साइकोलॉजी का प्रोग्राम है वो करवाता हूँ, हिप्नोटिज्म सिखाता हूँ, ज़हनों को कैसे बदला जाता है वो सिखाता हूँ। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि व्हाट वन मैन कैन लर्न अदर पीपल कैन लर्न हाउ टू डू। जो काम एक आदमी सीख सकता है, एक आदमी कर सकता है, दूसरे वो सीख सकते हैं कि कैसे किया जाए। अच्छा, ये ठीक है कि कुछ लोगों में वो गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़, वदीयत करदा सलाहियतें होती हैं, लेकिन उन्हें भी पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। उनमें वो सलाहियत तो मौजूद है, वो अच्छा बोल सकते हैं, मगर फिर अल्फाज का चुनाव, मौजू का इंतखाब, सामीन की इस्तेदाद को जानना, उनकी तादाद को जानना। जो लेटेस्ट मीडियम है, एक ज़माने में वो
वाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था, फिर वाइट बोर्ड आ गया, फिर मल्टीमीडिया, वो ट्रांसपेरेंसीज होती थी, प्रोजेक्टर बड़े बड़े होते थे, अब ये लेटेस्ट मल्टीमीडिया आ गया। अब उससे इन तमाम चीज़ों को कॉप करने के लिए साथ सीखना पड़ेगा। अगर वदीयत करता है तब भी सीखना पड़ेगा, और अगर वदीयत करता नहीं है तो फिर उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई मेहनत करे तो वो कुरान पाक का भी कंसेप्ट है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर वो कोशिश करेगा तो यकीनी तौर पर उसे मिलेगा और वो सोसाइटी की बेहतरी में अपना हिस्सा डाल सकेगा। डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूँ, कुरान मजीद में देखें अल्लमा बिल कलम अल्लमाहुल बयान, यानी इंसान को बोलने के ज़रिए इजहार माफी ज़िम्मा आया और लिखने के ज़रिए, दो चीज़ें। जो बहुत सारे नौजवान होते हैं, हम उसको नहीं कहते कि आप फसाहत और बलागत वाली गुफ्तगू करें, आप ऐसा लिखें कि जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते। हम तो आपको इजहार माफी ज़मीर की बात कर रहे हैं जी, आम बोलना और आम लिखने की बात कर रहे हैं। ये तो हर शख्स कर सकता है, ये हर शख्स कर सकता है, बल्कि मैं कहूँगा ये कि आपको अपने अंदर के इंसान को पहचानना चाहिए। जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करवाता हूँ ना, मैं 3 डेज़ का, 5 डेज़ का, 7 डेज़ का मुख्तलिफ कोर्सेज करवाता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप किस तरह का बनना चाहते हैं। अब जो दीनी तबका है वो नाम लेगा, मैं नाम सारे ले देता हूँ जो आमतौर पे लेते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, वो कहते हैं डॉक्टर इसरार अहमद, वो कहते हैं मौलाना तारक जमील साहब, वो कहते हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, वो मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ है। अच्छा, वो सारे कहते हैं। जब वो सारा कह देते हैं, मैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके फॉलोअर्स के सुनने वाले मल्टी मिलियन में नहीं है? कहते हैं कि सभी के हैं। अब मैं कहता हूँ किसी एक का भी स्टाइल एक दूसरे से मिलता है? तारक जमील साहब का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल। डॉक्टर इसरार साहब डराते हैं, धमकाते हैं, बड़े जोश से बात करते हैं। ताहिरुल कादरी साहब का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मुदल्लल अंदाज में बात कर रहे होते हैं, और हर एक का अंदाज डिफरेंट है, मगर हर एक दिलों पे राज कर रहा है। इसका मतलब है कि आप कॉपी मत करें। आप अगर इन 4 के अलावा कोई और स्टाइल भी लेके आते हैं और उस स्टाइल में महारत पैदा कर लेते हैं, तो आप उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में, उसी फसाहत और बलागत जो आपके हिस्से की है, आप आगे जा सकते हैं। पहली बात। दूसरी, आप खुद चूंकि शोबे सहाबत के बहुत बड़े उस्ताद हैं और मैं बड़ा आपके बारे में सुनता रहता हूँ, तो हम जो पढ़ाते हैं, बताते हैं, वो ये है कि रोज़मर्रा को इल्मी ज़ुबान पर फ़ौक़ियत हासिल है। इल्मी ज़ुबान आप उलमा के साथ बात कर सकते हैं, आप इल्मी मबाहस में बैठ सकते हैं, मगर आपका मुखातिब आम आदमी है। तो जो रोज़मर्रा की ज़ुबान है वो मुझे अगर नहीं आती तो मुझे सीखनी पड़ती है। मैंने किसी जगह पर जाकर बात करनी है तो मैंने रोज़मर्रा के मुहावरे पूछने हैं, रोज़मर्रा की मुझे कहानियाँ जो एक दूसरे को सुनाई जाती हैं, जो मिसालें सुनाई जाती हैं, उस कल्चर की मैं जानता हूँ। फिर जब मैं बात करता हूँ तो बात में वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो फसाहत और बलागत एक इजाफी सलाहियत है। पहले आप अपने अंदर की सलाहियत जो पहले से मौजूद है उसे तो पॉलिश कर लें और यकीनी तौर पर आप अपना किरदार अदा करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल बड़ा मुझे भी उसका सामना करना पड़ता है और आपको भी यकीनन करना पड़ता होगा, बल्कि इसके लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है। वो कहते हैं कि आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर है, इन्होंने आधे नौजवानों को पागल कर दिया है, ठीक है, और नफ्सियाती मरीज़ कर दिया। आप कहते हैं कि इतने मालो दौलत का ख्वाब देखो, आप भी बोल सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, आप भी ऐसा बन सकते हैं। वैसे वो नौजवान जो काम छोटा मोटा कर रहा होता है ना, उसको छोड़ के उस काम के पीछे हो जाता है, नतीजे में उसके पल्ले कुछ भी नहीं रहता, वो नकारा हो जाता, जब नहीं देता तो नफ्सियाती मरीज़ हो जाता है। जी, वो ठीक कहते हैं। मैं आपको इसकी 2-3 मिसालें दे देता हूँ। मुझे उसका कॉल जिसका है वो याद नहीं आ रहा, बहरहाल की फॉरनर है, उसने कहा मोटिवेशन के बारे में कि अगर आपकी कंपनी के पास 100 इडियट्स हैं और आप उन्हें मोटिवेट कर देते हैं, अब आपके पास क्या है, 100 मोटिवेटेड इडियट्स। जी बिल्कुल, वो तो रहे तो इडियट ही ना रहे। अच्छा, अब दर हकीकत खाली मोटिवेशन जहर का काम करती है। मैं खुद जो आपने बात की, मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ और मैं लोगों को ये मिसाल देता हूँ कि दरिया के किनारे खड़ा हो जाएं, आप एक बंदे से कहें तुम तैर सकते हो, तुमसे पहले हज़ार लोगों ने तैराकी की, लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, तैराकी मुसलमान को भी आनी चाहिए, हदीस भी है, शाबाश गो, और वो आपके जज्बात में आके छलांग मार देता है, तो उसकी मौत के जिम्मेदार आप हैं। अच्छा, ये खाली उसमें स्विमिंग के लिए नहीं है, और मामलात में भी है। अच्छा, अब इसमें हमें एक प्रॉब्लम है, हम ये समझ नहीं पा रहे कि प्रेजेंटर में, मोटिवेटर में और ट्रेनर में फ़र्क है। हमारे यहाँ हर आदमी जो चंद फिक्रे बोलने के काबिल हो जाता है वो अपने आप को ट्रेनर लिखता है, वो भी कॉपी कर लेता है लोगों की चीज़ें। वो भी अच्छा लिखा था मैं ट्रेनर हूँ, और खुद भी कामयाब नहीं होता, खुद भी कामयाब नहीं किसी भी फन में। अब इसे फ़र्क क्या है कि प्रेजेंटर वो है जो किसी भी चीज़ को, मतलब आपका सिलेबस है, उसके सिखाया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, आप अपनी जामिया के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वो लोगों के प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ प्रेजेंटेशन, आप वो दे रहे हैं। उस्ताद को एक गिवन सिलेबस दिया जाता है, उस सिलेबस के मुताबिक बच्चों को पढ़ाता है, लेक्चर तैयार किए होते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। ये है प्रेजेंटर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद दूसरा है जिसे हम कहते हैं स्पीकर, या आप कह रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर, वो अब उसकी बारी है, वो कहता है तुम कर सकते हो। देखो प्रेजेंटेशन दी गई कि पानी जो है इतना
बहाव है इसका, इतना गहरा है, यहाँ तैरा जा सकता है, यहाँ पे यूं होगा, वो तमाम इन्फॉर्मेशन देता है। अब मोटिवेशनल स्पीकर आता है, वो कहता है तुमसे पहले दुनिया में कई लोगों ने तैराकी का फन सीखा, दुनिया ने रिकॉर्ड कायम किया, तुम भी कर सकते हो, पाकिस्तान में फलाने ने किया, शाबाश, तुम में क्या कमी है, तुम कर सकते हो। ये है मोटिवेशन यहाँ तक। इसके बाद बारी आती है ट्रेनर की, जो कहता है उसका हाथ पकड़ के आओ मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ। ये है असल बात। अच्छा, हाँ, ट्रेनर असल में स्किल्स सिखाता है। तो जब आप लोग अपने लिए कि मेंटोर सेलेक्ट करें तो वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होना चाहिए, वो ट्रेनर होना चाहिए जो आपको जीने का सलीका सिखाए। बहुत खूब। अच्छा, दूसरी बात है कि मोटिवेट की हर आदमी को, हर औरत को और हर उम्र में ज़रूरत होती है। जी, रोज़ाना सुबह बिस्तर से उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए कि मैं क्यों उठूं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हर काम के लिए मोटिवेशन चाहिए। असल बात है इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे आपने एक फ़र्क बिल्कुल नुमायां कर दिया है कि ट्रेनर में क्या फ़र्क है और मोटिवेशनल में क्या फ़र्क है, इसको अलग अलग करना चाहिए। इसी तरह जो आप इसकी अहमियत की बात कर रहे हैं कि इसकी अहमियत की नेगेशन, इसकी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब कोई ये वाली बात कहता तो हम उससे पूछते हैं कि आपने, वो कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर की क्या ज़रूरत है। मैं पूछता हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बताएं कि आपने ब्रश कब किए थे, दांत साफ कब किए थे? वो कहिए सुबह किए थे। ओके, इससे पहले कब किए थे? कल किए थे। उससे पहले कब किए थे? परसों किए थे। तो भाई जब किए थे कल और परसों तो आज क्यों किए? वो कहता है वो तो कल के लिए थे, आज तो अब करने पड़ेंगे। बिल्कुल मोटिवेशन का ये मामला, जो आपने कल ली थी वो कल के लिए थी, आज के लिए है। अगर अब ये ब्रश नहीं करेंगे तबीयत आपकी कसलमंदी का शिकार होगी, 2-3 दिन नहीं करेंगे तो आपके साथ वाले भी डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। यही मामला मोटिवेशन के साथ है। अगर आप मोटिवेट नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो आप मैदान अमल में नहीं उतर सकेंगे। फिर आप चंद दिन तक ऐसी हालत में रहे तो फिर आप ऐसी बातें करने लगेंगे कि आपके आसपास का माहौल भी ताफुन ज़्यादा हो जाएगा। आप हर जगह मायूसी फैलाएंगे, जीने का फ़ायदा क्या है, पाकिस्तान में कोई तरक्की कर नहीं सकता, यहाँ पे कोई किसी की सुनता नहीं है, सोसाइटी ऐसी होगी, औलाद ऐसी होगी, उस्ताद ऐसे हो गए। वो सोसाइटी में मनफियत फैलाएगा, उसकी मनफियत से बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। तो मोटिवेशन अहम है, मगर सही आदमी के हाथों, सही हाथ के हो, और अधूरे और ऐसे ख्वाब न दिखाए, कुछ हकीकत पर जो नीम हकीम खतरा जान वाली बात तो हर जगह ही है ना, नीम हकीम वाली बात है ना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब आते हैं मौजू की तरफ। अगर कोई ये जो बोलने का फ़न और लिखने का फ़न है, ये किस उम्र से शुरू करना चाहिए? देखिए 5 साल, 10 साल, 15 साल? कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट। अब जिस एज में भी हैं उस एज के तकाज़ों के मुताबिक उसे सीख सकते हैं। मैं मार्शल आर्ट्स भी सिखाता हूँ, कराटे भी सिखाता हूँ। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि बेस्ट एज कौन सी है। मैं कहता हूँ कि इंस्ट्रक्टर पर डिपेंड करता है। कहता है क्या मतलब? मैंने कहा आपकी एज 65 साल है और आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो अगर मुझे ये आए कि 65 साल के बंदे को कौन सी टेक्निक सिखानी चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइजेज कौन सी हैं, तो आप सीख सकते हैं। अगर आप ऐसे बंदे के साथ चले जाते हैं उसके पास जिसने सिर्फ 5, 10, 15, 20 साल के बच्चों को सिखाया है, तो आप नुकसान करा लेंगे अपना। हर एज में ये पॉसिबल है। ठीक है। अब डिपेंड ये है कि उस्ताद कौन है, सिखाने वाला कौन है। जिस तरह जो प्राइमरी जमात के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने वाले उस्ताद और उनका टेम्परामेंट और होता है। हाई स्कूल वालों का टेम्परामेंट और है, कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों का टेम्परामेंट और है। तो जो सिखाने वाला उस्ताद है, अगर उसकी सिलेक्शन ठीक है, वो उस एज ग्रुप के मुताबिक है जिसमें आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं या खुद सीखना चाहते हैं, अगर उस्ताद उसके मुताबिक है तो वो हर एज दुरुस्त है। अच्छा, दूसरा सवाल इसमें आता है कि ये जो एक मशहूर मकूला है, लोग कहते हैं कि बोलते बोलते बोलना आ जाएगा, लिखते लिखते लिखना आ जाएगा। क्या ऐसा ही है, कुछ भी बोलने लग जाए? लेकिन जीते जीते जीना तो नहीं आया। बोलने में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बोलना आ जाएगा। जब हम तकरीबन एक आम बच्चा 5 साल की उम्र में अच्छी तरह बोलना सीख लेता है जी, मगर 50 साल की उम्र तक ये नहीं सीखता कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और क्या नहीं बोलना। कम्युनिकेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं बोलना, कब बोलना है, किस अंदाज में बोलना है। तो ये बोलते बोलते तो नहीं आएगा। हर चीज़ के लिए मेंटोर चाहिए। देखें, उस्ताद चाहिए। जी, मैं उस्ताद चाहिए। अच्छा, उस्ताद के बगैर भी कुछ लोग सीख लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ज़माना भी तो उस्ताद है, ज़माना भी उस्ताद। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एक उस्ताद की निगरानी में 1 साल में एक फ़न सीख सकता हूँ और धक्के खा के 20 साल में सीखूँ, और फिर भी गारंटी नहीं कि सीखूँ कि ना सीखूँ। तो मुझे बताइए मेरे लिए बेहतर क्या है? मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं अपने लिए एक उस्ताद लूँ। नहीं तो खुद सीखने वाले हैं वो तो 100 में से कोई, बल्कि 1000 में से कोई, हज़ारों में से, लाखों में से, वो खुदादा सलाहियत होगी कि बिल्कुल। लेकिन आम आदमी की बात कर रहे हैं ना कि वो धक्के खा के सीखने के बजाय। फिर अगली बात, उस्ताद जो है, अगर आप प्रोफेशनल बात करें तो वो उसके प्रोफेशनल एथिक्स सिखाता है। वो बताता है कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, पेशेवराना अंदाज क्या है, तुम्हें किस तरीके से जाना है, वो जिसे नहीं पता था। अब वो किसी भी इदारे में चला गया और उसे प्रोफेशनलिज्म का नहीं पता, तो वो दोबारा इदारा उसे नहीं बुलाएगा। मैंने भी कराटे की मिसाल दी थी। आप कराटे में किसी भी आदमी को सिफारिश के ज़रिए रिंग में नहीं डाल सकते। आपने सिफारिश की कि इस बच्चे को मुकाबला लड़वा दो, वो मुंह तोड़वा के आ जाएगा अपना, तो सिफारिश तो नहीं चलेगी। कैमरा और माइक भी कराटे के रिंग की तरह है। आप किसी आदमी को कैमरे और माइक के सामने बिठा दें जो उसका एलिजिबल ना हो, उसका अहल ना हो,
تو وہ پٹ جائے گا اور ایسا خوف اس کے اوپر بیٹھ جائے گا کہ دوبارہ وہ شاید اٹھ نہ سکے. اگر آپ دنیا کے 10 بڑے خوف سرچ کریں, ٹاپ 10 فیئرس, تو ان میں سے نمبر 1 پہ پبلک اسپیکنگ آتا ہے. وہی بات یہاں بیٹھ کے کرنا آسان ہے, کیمرے کے سامنے کرنا مشکل, اور کھڑے ہو کے کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ استاد کے پاس پڑھیں گے تو یہ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی. پلس استاد اخلاق کی تربیت کرتا ہے. آپ کو اپنی غلطیوں کا خود پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا, آپ کہتے ہیں کہ یہی بات ٹھیک ہوگی, لیکن استاد آپ کو ایک اور نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے اندر چھپا ہوا ہیرا تراش رہا ہوتا ہے. یہاں سے میں کہانی سنانا چاہوں گا آپ کو. مجھے لطیفے اور کہانیاں سنانے کا بہت شوق ہے. بالکل بالکل, اس کی اہمیت پہ ہے. ایک بستی میں ایک سنگ تراش رہتا تھا. وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے پہاڑی کی جانب دیکھا تو وہ چونک کر رک گیا, ٹھٹکا, کہتا ہے واہ کیا زبردست گھوڑا ہے, کمال ہو گیا. اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ کہاں پہ ہے, گھوڑا تو کوئی نہیں تھا. انہوں کا دماغ خراب ہے. اگلے دن پھر, کیا گھوڑا ہے, کیا گردن ہے اس کی, واہ بال کتنے خوبصورت ہیں. وہاں پہ پتھر تھا, گھوڑا تو تھا ہی کوئی نہیں. وہ 3-4 دن ایسا ہوا تو وہ سنگ تراش لوگوں میں پاگل مشہور ہو گیا. اسے وہ دکھائی دیتا ہے جو ہے نہیں. بات پرانی ہو گئی. ایک دن لوگ وہاں سے گزرے تو پہاڑ کے آگے بہت بڑی کنات, ایک تمبو, ایک کپڑا لٹکایا ہوا تھا. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے. پھر انہوں نے چھوڑ دی بات, کوئی بات نہیں ہوگا. 10 دن گزرے, مہینہ گزرا, پھر لوگ وہاں سے گزرے اور سب کے سب ٹھٹک کے رک گئے. انہوں نے کہا واہ کیا گھوڑا ہے, زبردست, کیا ٹانگیں ہیں, کیا بال ہیں. اس کے پیچھے سنگ تراش کھڑا تھا. وہ کہتا ہے یہی بات میں 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت تو یہاں گھوڑا نہیں تھا, پتھر تھا. اس نے کہا اس وقت بھی گھوڑا موجود تھا, پتھر میں تھا. میں نے اس پتھر کو تراشا, میں اس پتھر میں وہ گھوڑا دیکھ پا رہا تھا. میں نے اس میں سے فالتو مٹیریل نکالا, اس میں سے گھوڑا نکال دیا تو میں نظر آ گیا. مجھے تب نظر آ رہا تھا. استاد کو آپ کے اندر چھپا ہوا اسپیکر نظر آ رہا ہے, ٹرینر نظر آ رہا ہے, گھوڑا نظر آ رہا ہے, لیکن کچھ فالتو چیزیں نکالنی پڑیں گی. وہ استاد نکال سکتا ہے, وہ جوہری جو ہوگا وہی جوہر کو نکالے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسری ایک بات جو ہے نا, جب سے یہ سوشل میڈیا ہے, خصوصاً 2015 کے بعد سے, جب کہ فیس بک سب کی دسترس میں آ گیا, یوٹیوب آ گیا, اس میں ہر تکی بے تکی اور بے ڈھنگی بات چلتی ہے. اور جو آپ اخلاق والی بات کریں, سیرت والی بات کریں, معاشرے کو سدھارنے والی بات کریں, اس کو دیکھنے والے, اس کو فالوور 100, 200, 500 ہزار ہوں گے. اور بے ڈھنگی بات ہوگی, بے تکی بات ہوگی, ایسی بات ہوگی وہ ملین میں جاتی ہے. تو اس میں ہر آدمی جو ہے نا وہ بے تکی باتیں کرنے میں لگ گیا ہے, بے ڈھنگی باتیں کرنے میں, فحاشی میں لگ گیا ہے, عریانی میں لگ گیا ہے, اور ایسے زمانہ جملے اور فکرے بولتا ہے جس سے جو حیا باختہ, حیا سوز ہوتے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ہم نے بات بڑی پیچیدہ کر دی, تو کیا ہم اتنی سینسٹیو بات کر لیں یہاں پہ؟ جی بالکل. اچھا, یہ بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ ہے. فیس بک کا, سوشل میڈیا کے دیگر ایپس کا, ان کا الگوریدم ایسا ہے کہ وہ ان باتوں کو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو. آپ اگر علماء کی, اچھی علماء کی بات کر رہے ہیں تو ان کے چند 100 یا چند ہزار فالوورز ہیں, مگر علماء ہی جو دوسرے فرقے پر کیچڑ اچھالتے ہیں, علماء نہیں کہنا چاہیے, علماء سو کہنا چاہیے, علماء سو, اس فرقے کے عالم علماء سو, وہ جو دوسرے فرقوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں, ٹانگیں کھینچتے ہیں, ان کی ایسی تیسی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے چینلز پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ کیا وجہ ہے کہ وہ چینل پروموٹ ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی معاشرے میں انتشار اور نفرت پھیلا رہا ہے. ان سوشل میڈیا ایپس کا الگوریدم ایسا ہے کہ جس سے معاشرے اسی میں, طرح آپ اداکاروں میں چلے جائیں, جی, فلمی سٹار میں چلے جائیں, وہاں پر بھی اسی طرح. جی میں عرض کر رہا ہوں یہی. اچھا, وہ الگوریدم ایسا ہے کہ ان چیزوں کو روک دیتا ہے جو معاشرے میں سکون پیدا کریں, انتشار والے کو لے کے جاتا ہے. آپ کے معاشرے کو شارٹ ٹیمپرڈ کیا جا رہا ہے, آپ کے معاشرے کو دلیل سے عاری کیا جا رہا ہے. یہاں لوگوں کو یہی نہیں پتا, سطحیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی, یہاں پہ لوگوں کو اختلاف رائے کا سلیقہ نہیں پتا. اچھا, اب میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, بلکہ میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ تمام کے تمام ویورز ایک بات کو سمجھیے گا, اختلاف رائے کا ہر بندے کو حق حاصل ہے, ہر بندے کو حق حاصل ہے. تنقید کا حق صرف اہل علم کو حاصل ہے. میں نے دونوں میں فرق بھی نہیں کرتا. اگلی چیز, تنقید کا اہل علم کو حق ہے کیونکہ انہیں پتا اس بات کا, وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں, مگر تضحیق اور تزلیل کا کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے. اچھا, اب آپ جو ہے اختلاف رائے کی بنیاد پر آپ تنقید کی بجائے تضحیق اور تضلیل پر آ جاتے ہیں. جب آپ کے ماں باپ کو بھی یہ اجازت نہیں کہ آپ کی تضحیق کریں, رسول پاک سے منسوب ہے نا, اکرموا اولادکم, اپنے اولاد کی تکریم کرو, سورہ حجرات پوری معاملات کے بارے میں. جب اولاد کو بھی آپ تضحیق اور تضلیل کر کے نہیں بلا سکتے تو آپ کون ہیں مجھے یا کسی اور کیسے بلانے والے؟ تو اختلاف رائے رکھیے, اگر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے علم پراپر ہونا چاہیے, اور تضحیق اور تضلیل یہ تو حق ہی کسی
کسی کو حاصل نہیں ہے، لیکن انہوں نے معاشرے کو اس طرح شارٹ ٹیمپرڈ کر دیا، اس کی تنابیں اتنی زیادہ کس دیں کہ ذرا سی چھیڑ جو ہے وہ کراچی سے لے کر پشاور تک انتشار پیدا کر دیتی ہے. اور یہ سوشل میڈیا کے وہ نقصانات ہیں جن کا آنے والی جنریشن کو قیامت کی حد تک سامنا کرنا پڑے گا. قیامت ٹوٹ پڑی نا ان کے اوپر، یہ سوشل میڈیا ایسے ٹوٹے گا ان کے اوپر، ان کی کنسنٹریشن ختم ہو گئی. آپ دیکھیں کنسنٹریشن سپیم جو ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ پر کتنی دیر کنسنٹریٹ رہ سکتا ہے. پہلے یہ تھا تقریباً 40 سے 45 منٹ. آپ کو یاد ہوگا جب آپ پڑھتے تھے اسکول کالج میں تو ایک پیریڈ عام طور پہ 40 سے 45 منٹ کا ہوتا تھا. اچھا یہ اس کی وجہ تھی یہ والی. اس کے بعد پیریڈ کا ٹائم 35 منٹ کر دیا. 1 گھنٹے کا ایک پیریڈ ہوتا تھا جی، کچھ پیریڈ ایسے ہوتے تھے. پھر وہ ٹائم کر کے انہوں نے 35 منٹ کر دیا. اب کچھ جگہ پر 30 منٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس سے زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کر پائے. اس کے بعد آپ آ جائیں یوٹیوب کے اوپر. یوٹیوب کا الگوریدم آپ کو یہ بتاتا ہے کہ 6 سے 10 یا 12 منٹ تک کی ویڈیو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس سے اوپر وہ فلاپ ہو جاتی ہے، چلتی نہیں ہے. فیس بک کہتا ہے 3 سے 5 منٹ کی ویڈیو. اب انسٹاگرام آپ کو 50 سیکنڈ یا 1 منٹ تک، ٹویٹر بھی آپ کو 100 سیکنڈ کے اندر لے کے آ رہا ہے. اب بتائیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا وقت بچ رہا ہے، ایکچولی آپ وہ اسکرول ہی کر رہے ہیں، وقت نہیں بچا رہے آپ. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب آپ کا مائنڈ کسی بھی چیز کو، پہلے انہوں نے 40 منٹ سے سٹارٹ کیا ہے، یوٹیوب پہ 8-9 منٹ پہ آ گیا ہے، فیس بک 3 سے 5 منٹ پہ آ گیا، انسٹاگرام اور ٹویٹر 100 سیکنڈ تک آ گئے ہیں. تو یہ آپ کا کنسنٹریشن ٹائم کیسا سکیڑا جا رہا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کسی چیز پہ فوکس ہی نہیں کر پا رہے. تو یہ دیکھیں آپ کا ہوا کیا آپ کے ساتھ، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے حل کیا ہے؟ ہماری نئی جنریشن جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، بربادی کی طرف جا رہی ہے، ماں باپ گھر میں کمرے میں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں دوائی لے دو درد کے لیے، وہ سارے بیٹھ کے ٹک 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 لگے ہوئے ہیں. سر ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کرے گا کون؟ ہمارے ہاں بچوں کو تو کہا جاتا ہے، والدین کو نہیں کہا جاتا. میرا خیال ہے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ٹھیک ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں کی یا باپ کی توجہ چاہتا ہے، ہم اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے بچے کو ٹائم نہیں دیا، موبائل دیا. بچہ بیمار ہوا، مجھے چونکہ کام ہے، میں نے لیکچر دینے جانا ہے، میرا بزنس ہے، میری شاپ ہے، میری جاب ہے، میں نے ڈرائیور سے کہا بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. بچے کو وقت کی ضرورت تھی، میں نے ڈرائیور دیا. میں نے بچے کو سکھایا کہ امپورٹنٹ کیا ہے، رشتہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اب یہ ریٹرن ہے قانون مکافات عمل. اب جب میری باری آتی ہے، میں کہتا ہوں مجھے ٹائم دو، تو وہ کہتا ہے ٹی وی لگا کے دیکھ لو. میں کہتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، وہ کہتا ہے ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ. میں نے کیا وقت دیا تھا؟ اگر میں نے وقت نہیں دیا تھا تو میں نے جو بویا ہے میں وہی کاٹوں گا. دس از نمبر 1. دوسری چیز یہ، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. ہم نے ٹیلی فون کے آداب مقرر نہیں کیے. میں آپ کے پاس وقت لے کر آیا ہوں، ٹائم لیا میں نے آپ سے، میں ایکسپیکٹڈ گیسٹ ہوں، بیچ میں ایک فون آ جاتا ہے آپ کا یا میرا، وہ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ ہے. مجھے بتائیے 99% لوگ کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے، وہ فون اٹھائیں گے. اب مجھے بتائیے کیا یہ مہمان کی انسلٹ تو نہیں ہے کہیں؟ بالکل کہ وہ وقت لے کے آیا ہے اور آپ اس کا وقت اس بندے کو دے رہے ہیں جو بغیر اجازت کے جس نے مداخلت کی ہے. آپ گھروں میں دیکھ لیں، کھانا کھاتے ہوئے موبائل، پڑھتے ہوئے موبائل، چلتے ہوئے موبائل، کھانا پک رہا ہے خواتین ساتھ موبائل. اب آپ نے موبائل کے ذریعے اپنی تمام زندگی کو ڈسٹرب کر دیا. موبائل اتنا ضروری ہو گیا آپ کے لیے، اور موبائل سب سے بڑا جاسوس ہے. وہ آپ کے فیملی کے راز لے رہا ہے، وہ آپ کے اس کے کیمرے ریکارڈنگز ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اسپائی اس وقت موبائل ہے جو اپنے ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں. ہم نے اس کے آداب نہیں بنایا. مثلا کھانے کا ہی لے لیں کہ کھانے کا ٹائم موبائل سارے وہاں پہ پڑے ہوں، اسٹڈی ٹائم ہے یہ ہو. گھر میں کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ 2 گھنٹے صرف موبائل یوز کے لیے ہوں، 1 گھنٹہ ہو، 40 منٹ ہو، جس طرح کی ضرورت ہے آپ کی. کاروباری معاملات تو اور ہیں، گھر میں جا کے تو یہ پاسبل تھا. ہم نے بالکل ہی اس چیز کو فالو نہیں کیا. ہم نے بچوں کو بھی موبائل دے دیا، بچوں کو گیمز میں لگا دیا، ٹائم موبائل میں لگتا رہے. پھر ہم کیا توقع کریں گے؟ اس کے اصول بنانے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے، سوری میں کمپلیٹ کر دوں بات. اس کی وجہ یہ ہے، ہمیں آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ ترقی کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، ترقی کرنی ہے. میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، ترقی یافتہ انسان کی کہ ہدایت یافتہ انسان کی؟ ہدایت یافتہ. اچھا، اب ترقی سے منع بھی نہیں کرتا، ترقی سے منع بھی نہیں کرتا، لیکن ترتیب ٹھیک کریں. ہدایت کے بعد ترقی ہے. موبائل فون ایک ترقی ہے، ہدایت بنیادی چیز ہے. اب ہدایت کے بغیر ترقی میرے ہاتھ میں آ گئی. اب میں اس کے اوپر پورن بھی دیکھ رہا ہوں، میں گانے بھی سن رہا ہوں، میں واہیہ چیزیں بھی دیکھ رہا ہوں، میں ٹائم بھی ضائع کر رہا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوں، کیونکہ ترقی آ گئی، ہدایت نہیں تھی. اب میرے پاس ہدایت پہلے آئی ہے اور ترقی بعد میں آئی ہے. اب میں اس کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میں اس کے ذریعے اپنے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہوں، میں لوگوں کو جوڑ رہا ہوں، میں نظریاتی اساس کی حفاظت کر رہا ہوں. اب یہ میرے لیے بہترین ٹول بن گیا. تو ہمیں ترتیب درست کر لینی چاہیے. والدین کو ترقی اور ہدایت دونوں لے لیں آپ، لیکن ہدایت کی قیمت پر ترقی مت لیں. بہت خوب، بہت خوب. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی مختلف ممالک کے سفر کیے ہیں، میں نے بھی یورپ کے اور ملائیشیا، ترکی وغیرہ کے 18-19 ممالک کے سفر کیے. وہاں پر آپ بھی نوٹ کرتے، ہر جو بھی جاتا ہے تو نوٹ کرتا ہے. میں دیکھتا تھا کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں
وہ جدید ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرتے ہیں, وہ لیپ ٹاپ کو کیسے استعمال کرتے ہیں, وہ ویڈیو کیسے بناتے ہیں, اسکول کیسے, ان کے کالج کیسے ہیں, لائبریریاں کیسی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یقین جانیے, آپ نے خود اس کی وہ کریں گے تو انہوں نے ان جدید ٹیکنالوجی کا پہلے مثبت استعمال سیکھا ہے. آج بھی وہاں پر کتاب پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہر تقریباً نوجوان کے یا آدمی کے بیگ میں کوئی کتاب ہوتی ہے, وہاں پر کتاب ملین میں چھپتی ہے. جی ہمارے یہاں 1000 چھپتی ہے, وہ بھی ایک سال میں بڑی مشکل سے ایڈیشن نکلتا ہے. آج کے جو نوجوان ہیں جن کو ہم بولنا سکھانا چاہتے ہیں یا لکھنا سکھانا چاہتے ہیں, کیا ان کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ آپ نے جو چیز کی ترغیب دے رہے ہیں اس کا مثبت استعمال سکھائیں اور پھر کریں؟ دیکھیں, میں نے اس سے پہلے اپنی ساری گفتگو سے پہلے میں نے یہی بات کہی تھی کہ مجھے تنبیہ کی گئی تھی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, سوچ سمجھ کے اڈاپٹ کرو. تو وہی تنبیہ میں نے اس لیے سنائی کیمرے کے سامنے کہ یہ سب لوگوں کے لیے ہے. آپ الفاظ کی حرمت کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, الفاظ کی بھی تو ایک حرمت ہے نا. الفاظ لوگوں کے دل میں امید جگاتے ہیں اور خوف بھی پیدا کرتے ہیں, دین سے دور بھی کرتے ہیں, دین کے قریب بھی کرتے ہیں, رشتے بناتے بھی ہیں, رشتے بگاڑتے بھی ہیں, جنگیں شروع کرتے ہیں, جنگیں ختم کرواتے ہیں. یہ الفاظ کی طاقت ہے. مرک عربی کا مشہور ہے, جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان, یعنی تلواروں کے زخم تو مٹ جاتے ہیں, ہاں, لفظوں کے زخم نہیں مٹتے. حرمت کے بارے میں تو قرآن میں بھی نون والقلم میں بالکل. تو ہمیں ایک تو اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات ہے ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال کے بارے میں. اس کے لیے ہمارے پاس ٹریننگز نہیں ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا, وہ موبائل لینے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی ضرورت کا نہیں لیتے. وہ پہلی بات تو یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت سٹیٹس کس چیز کا چل رہا ہے, پہلی بات. دوسری چیز ہے کہ اس کا کیمرہ کس طرح کا ہے. اچھا, پہلی بات تو پوچھنے والی یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے, آپ یقین مانیے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ پوچھیں کہ کس لیے لینا ہے, ضرورت کیا ہے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی ضرورت بٹنوں والا فون ہے یا ان کی ضرورت ایک کیمرہ ہے, یہ موبائل فون ہے ہی نہیں. اچھا, وہ بلا وجہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. پھر کیا ہو رہا ہے, پھر موبائل اسے اپنے اندر انگیج کر رہا ہے. موبائل ایک ایسا کنواں ہے جو آپ کے اندر دلدل ہے, وہ کھینچتا جاتا ہے, بندہ دھنستا چلا جاتا ہے. تو جب تک آپ انہیں ٹریننگ نہیں دیں گے اس چیز کی, اس کا استعمال نہیں سکھائیں گے, اس کے آداب نہیں سکھائیں گے, اس وقت تک یہ ایک ایسا خطرناک ٹول ہے, یہ ایک ایسا شیطانی آلہ ہے جو آپ کو شیطانی جال میں جکڑ لے گا. لیکن یہ ایک بلیسنگ بھی بن سکتا ہے اگر آپ نے ہدایت پہلے لی ہے اور ترقی بعد میں لی ہے. تو اس لیے ہر نوجوان یا نئی جنریشن جو بولنے کا فن سیکھنا چاہتی ہے, جو لکھنے کا فن سیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا مثبت استعمال سیکھیں اور اپنی ضروریات کو دیکھیں. آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی تربیت کا بھی اہتمام کریں. بالکل بالکل, ایسے یہ نہ صرف یہ کہ ان کی تربیت کا اہتمام کریں, بلکہ اس وقت جو جنگ لڑی جا رہی ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ قلب و نظر کی جنگ ہے. پہلی جنگ عظیم جو لڑی گئی وہ 303 کی گن سے لڑی گئی تھی. گن لوگ گولی ٹھوسو توڑے دار گنیں ہوتی تھی جنگ. دوسری جنگ لڑی گئی, مشین گن آ چکی تھی, 1 منٹ میں درجنوں گولیاں فائر ہو گئی تھی, مشین گن سے فائر لڑی گئی. تیسری جنگ عظیم جو لڑی گئی, جسے لوگ جنگ عظیم نہیں کہتے, اسے وار اور ٹیرر کہتے ہیں, لیکن میں اسے جنگ عظیم ہی کہتے ہوں. 48 ملک ایک طرف تھے, ایک ملک ایک طرف تھا. بالکل, وہ جنگ کیمرے کے ذریعے لڑی گئی. اس میں گن میں گولیاں ڈلتی تھیں, کیمرے میں نوٹوں کی گڈیاں ڈلتی تھیں. آپ کو وہ دکھایا جا رہا ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں, وہ چھپایا جا رہا ہے وہ چھپانا چاہتے ہیں. اس کے بعد مائک کے استعمال کیا گیا کہ مائک کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا گیا. قلب و نظر کی جنگ میں اسے کہتا ہوں. قلب و نظر کی جنگ اس لیے کہ جب آپ اپنے مخالف کے ذہن کو ہی بدل ڈالیں گے, اس کے نظریات کو بدل ڈالیں گے, تو آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے. وہ آپ کا ذہنی غلام بن گیا, آپ نے جو کہا اس نے مان لیا. وہ کہتے ہیں تم سپر پاور ہو, آپ نے مان لیا. سپر پاور سے کون لڑتا ہے؟ سپر پاور سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا. وہ کہتے ہیں سپر پاور ہے یہ. لیکن جہاں پر کیمرے اور مائک کا استعمال نہیں تھا, انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ سپر پاور ہے. بالکل ایسے ہی. وہ ایسا ہوا کہ ایک شیر صبح اٹھا, اس نے جنگل کا جائزہ لیا, اس کی لومڑی پہ نظر پڑی. کہتا ہے اوے لومڑ, جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا مائی باپ آپ. ٹھیک ہے. تھوڑا آگے گیا, ایک گدھے پر نظر پڑی. کہتا ہے بدصورت جانور, جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا اعلیٰ حضرت آپ. وہ نشے میں آگے گیا, آگے ہاتھیوں کا جھنڈ تھا. اس نے ان سے پوچھا اوے موٹے, جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ ہاتھی نے اسے دیکھا, سونڈ میں لپیٹا اور درخت پہ دے مارا. اب وہ بڑی زور سے ٹکرایا, کمر سے ہلاتا ہوا اٹھا اور اسے کہتا ہے کہ یار اگر نہیں پتا تھا تو پوچھ لیتے, غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا, یہی معاملہ ہمارے پڑوسی ملک میں ہوا کہ وہاں پہ کیمرہ اور مائک کے ذریعے بتایا نہیں گیا تھا کہ سپر پاور ہے, کہیں پہ کوئی سپر پاور بھی ہوتا ہے. انہیں پتا نہیں تھا نا, وہ لڑ پڑے, انہیں پتا نہیں تھا, یہ کھڑے ہو گئے. پھر انہوں نے بارہا انہیں کہا کہ یار اگر تمہیں پتا نہیں ہے تو لڑتے کیوں ہو, مذاکرات کر لو, فلانے کو بلا لو, فلانے کو بلا لو, کئی ممالک کو اکٹھا کر لو, وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہم سپر پاور ہیں. یار تم کیسے ہو, تمہیں پتا ہی نہیں ہے. یہ ہوا نا ہمارے ساتھ. اچھا, اب یہ جنگ اس سے نیکسٹ ڈائمینشن پہ چلی گئی.
وہ تو ایک ملک تھا نا جہاں پہ نہیں تھا. اب اسے نیکسٹ ڈائمنشن پہ آ گئی کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو کون سے چند ممالک ہیں جن کی وجہ سے اسلامی دنیا دوبارہ سے کھڑی ہو سکتی ہے, ایک نیا بلاک بن سکتا ہے, پرانی یادیں تازہ ہو سکتی ہیں. کہتے ہیں 57 ملک ہیں, 57 کے تو نام بھی نہیں پتا ہمیں. اب دیکھ لیں, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ ترکی اس وقت جو اس کا ویژن ہے, جو اس کا سٹانس ہے, وہ لگتا ہے کہ وہ لیڈ کر سکتا ہے. عرب کنٹریز کو دیکھ لیں, خاص طور پہ سعودی عرب کو دیکھ لیں, تو ان کے پاس مقامات مقدسہ ہیں, ان کے پاس تیل کی فراوانی ہے, اور اگر وہ بدل جائیں تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا ان کے پیچھے اسلامی دنیا کھڑی ہو سکتی ہے دوبارہ سے. آپ ملائیشیا کی بات کریں تو انہوں نے جو اکنامک گروتھ کر کے دکھائی, جس طریقے سے وہ دنیا حیران رہ گئی. ان کا پاسپورٹ امریکہ کے پاسپورٹ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے اس وقت, کیونکہ اکنامک گروتھ بہت زیادہ ان کی اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان دنیا, اسلامی دنیا کی واحد اٹامک پاور ہے. پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں. پاکستان بہت اسٹرانگ ہے اس حوالے سے. افغانستان کی بات کریں تو اس وقت روئے زمین پر ایسی کوئی گوریلا فورس نہیں ہے جس کی 4 نسلیں مسلسل گوریلا جنگ لڑ رہی ہوں. وہ تو پریکٹس کرتے ہیں نا, سال کی پریکٹس کر لی, 6 ماہ کا کیمپ کر لیا, 3 سال کا کام. ان کی تو 4 نسلیں گوریلا وار کی پریکٹس کر رہی ہیں. اب آپ باقی سارے 57 ملک ایک طرف کر لیں, یہ جو 5-6 ملک میں نے گنوائے ہیں, آپ مجھے دیکھیں کہ اگر ان ملکوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے تو عالم اسلام ختم. ان ملکوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو دنیا پر اسلام کی حکمرانی شروع. یہی ہوگا نا. اب وہ کیمرے اور مائک کے ذریعے پرسیپشنز چینج کر رہے ہیں. وہ کیمرے اور مائک کے ذریعے ہمیں جغرافی حدود میں بانٹ رہے ہیں. سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے عرب, تو عربی میں اجمی, یہ بانٹنے کی وہ کیمرے کے ذریعے کر رہے ہیں. کیا ہم کیمرے کے ذریعے, مائک کے ذریعے اسے ریورس نہیں کر سکتے؟ اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, جب بنگلہ دیش بنا تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں انڈین تنظیم مکتی باہنی کے اساتذہ, مکتی باہنی کے جاسوس, شر پسند اساتذہ کے روپ میں یونیورسٹیوں کالجوں میں چلے گئے, جنہوں نے ان کے ذہن بدلے اور اس کے بعد 2 بھائی علیحدہ ہو گئے. اوکے, اگر اساتذہ کے بھیس میں چھپے ہوئے جاسوس یا انفلوئنسرز 2 بھائیوں کو جدا کر سکتے ہیں, تو کیا آج کے انفلوئنس دونوں کو جوڑ نہیں سکتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے, یہ ویژن کی بات ہے, پرسیپشن چینج کرنے کی بات ہے. آپ کہتے ہیں, ہم جب کرتے ہیں فلسطین کے بارے میں کی پروگرام کرتے ہیں, کشمیر کے بارے میں کی پروگرام کرتے ہیں, سنکیانگ کا, بیامار کا, کہیں کا بھی کرتے ہیں, شام کا کرتے ہیں, یمن کا کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں اس سے کیا, تمہیں اس سے کیا. ایک دفعہ میں نے کالم لکھا اس پہ چیچا وطنی کے بارے میں, اس پہ چیچینیاں. ہاں, تو کسی نے کہا مجھے کہ بھئی آپ چیچنے کا چلو چیچا وطنی کی بات کروں. کہنے کا مقصد تھا کہ عالم اسلام کی بات نہ کریں, آپ یہاں کی حالت کی بات کرو, روٹی نہیں ہے, مہنگائی نہیں ہے. ہاں اچھا, اب یہ پرسیپشن چینج ہوگی نا. لوگوں نے اپنے آپ کو, ہمارے پاس تصور تھا امت کا, انہوں نے امت کے تصور سے کاٹ دیا. کس چیز کے ذریعے؟ کیمرے اور مائک کے ذریعے. ڈرامے بھی کیمرے اور مائک کے ذریعے دکھائے گئے, فلمیں بھی کیمرے اور مائک کے ذریعے دکھائی گئیں, نیوز بھی کیمرے اور مائک کے ذریعے دکھائی گئیں. اب جو جس جنریشن کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم آج پروگرام کر رہے ہیں, در حقیقت یہ وہ بیج ہے جس نے تناور درخت بننا ہے. اگر یہ بیج آج اپنی ذمہ داری سمجھ لے. زبیر بن عوام, میں نے مختلف روایات پڑھی ہیں, 6 سے 11 سال تک ان کی عمر بیان کی گئی ہے جب انہوں نے پہلی مرتبہ رسول پاک کے لیے تلوار نکالی تھی. سب سے پہلی تلوار زبیر بن عوام نے نکالی تھی, تو 6 سے 11 سال کی عمر تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ امانتیں سپرد کر کے گئے ہیں تو عمر آپ کے سامنے ہے. سیدنا اسامہ بن زید کو جب سالار لشکر بنایا گیا تو ان کی عمر آپ کے سامنے ہے. میرے پاس ایک نہیں, ایسی درجنوں, موعظ اور معاذ, ان کی مثال آپ کے سامنے. کوئی ایک مثال تو نہیں ہے, پورے تاریخ اسلام بھری ہوئی, پوری تاریخ ان لوگوں سے بنی ہوئی جو انتہائی کم سن تھے. اور ان کم سن افراد نے پھر تاریخ کا پانسا کیسے پٹلا, کیسے اور کس طرح کو کیسے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا, یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. سنہری تاریخ کے اورات یہ. اچھا, اب کیا یہ تاریخ آج زندہ ہو سکتی ہے؟ بالکل زندہ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں, ہم انہی اقدار کو فالو کرتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں یہ بچہ ہے, ابھی سے پتہ نہیں ہے. بھئی بچے دیکھو ہمارے پاس کن بچوں کی مثالیں ہیں, بچوں کو ویسا بچہ بننے کی بات کرواؤ. جب آپ ذہن سازی کریں گے, پرسیپشن چینج ہو جائے گی. پھر بچہ جب مائک ہاتھ میں پکڑے گا تو وہ مجاہد بن کے ہاتھ میں پکڑے گا, وہ گلوکار بن کے نہیں پکڑے گا. وہ ٹک ٹاک پہ بھی بیٹھے گا تو پیغام پہنچانے کے لیے بیٹھے گا, ناچنے کے لیے نہیں بیٹھے گا. پرسیپشن چینج کرنی پڑے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ آئے ہوئے تھے یہاں پر جامعۃ الرشید میں, آپ نے لیکچر دیا, اور جامعۃ الرشید کے تعلیمی حوالوں کو بھی جانتے ہیں, آپ شعبوں کو بھی جانتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم پر؟ اچھا, جامعۃ الرشید میں آیا جب کوئی 3-4 سال پہلے پہلی مرتبہ آیا, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جامعۃ الرشید وہ دینی ادارہ ہے جس نے دینی اداروں کے بارے میں میری پرسیپشن چینج کر دی. ماشاءاللہ. میں نے کوئی دینی ادارے دیکھے تھے, کسی کو برا لگے تو میں پہلے معذرت کرتا ہوں, نام لینے کی ضرورت نہیں, نام نہیں, ویسے بھی کہ وہ گھٹے ہوئے ماحول کے تھے. جی, وہاں پہ بہت زیادہ پابندیاں, سختیاں, اور آپ کا لباس ایسا ہے, آپ کی داڑھی ایسی, آپ کی مانگ سائٹ پر کیوں ہے, آپ کی بے شمار مسائل تھے. جب میں یہاں پر آیا تو میں نے دیکھا کہ ویژن کیا ہوتا ہے. جب آپ انٹرنیشنل براڈر ویژن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نظریں کتنی وسیع ہوتی ہیں, اور پھر قلب کتنا وسیع ہو جاتا ہے. میں نے یہاں پر یہ دیکھا. پھر میں نے یہاں پہ اساتذہ کا اختلاف کرنے کا طریقہ دیکھا. میں لیکچر دے رہا تھا, میں بلکہ کوٹ کرنا چاہوں گا.
تو میں نے مثال دینی تھی، تو میں نے ہم جو عام پڑھتے ہیں کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی. میں نے وہ اس میں کوٹ کی، لیکچر ختم ہو گیا، اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے، طلباء بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا. جب لیکچر مکمل کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد چائے پر چند اساتذہ میرے پاس آئے تو انہوں نے بہت محبت سے مجھے کہا کہ سر آپ بالکل ٹھیک کریں، ایسے ہی لکھا ہوا ہے مختلف کتابوں میں، لیکن جب تصدیق کی جاتی ہے ایسے ایسے کر کے تو یہ بات جو ہے مشکوک نکلتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی بجائے آپ طائف والی مثال دے لیں، فلانی مثال دے لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اب مجھے پتہ چلا کہ اگر آپ سٹیج پر یا استاد کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں تو اس طریقے سے اختلاف نہیں کیا جانا چاہیے سٹیج کے اوپر کہ وہ بندہ اپنے آپ کو ڈی گریڈ. میں نے سیکھا، میں سکھانے کے لیے آیا تھا اور میں نے جامعۃ الرشید سے سیکھا. پھر جب مختلف اساتذہ سے ملاقات کی، طلباء سے ملاقات کی، تو اس میں ایک اور چیز جو مجھے نظر آئی وہ پاکستان سے محبت تھی. مجھے کوئی بندہ جامعۃ الرشید میں ایسا نہیں ملا جس کا دل پاکستان کے لیے نہ دھڑکتا ہو. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دینی طبقہ پاکستان کے خلاف تھا، وہ تو یہ تھا وہ تھا، اور یہ تو انہی کے امین ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کا پاکستان کے لیے دھڑکتا تھا. اور اس سے اگلے سٹیپ پر میں نے یہ دیکھا کہ یہ امت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے ایک دائرے میں رہ کے کام نہیں کرنا چاہتے. پاکستان بیس ہے، پاکستان ہیڈ کوارٹر ہے، پاکستان سے محبت ہے، مگر اس کا دائرہ یوں پھیلانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا تک اس کا اثر و رسوخ ہو اور پوری دنیا عالم اسلام بالخصوص ایک مرتبہ پھر یکجان ہو جائے. وہ جو جستے واحد کی بات کرتے ہیں نا، بالکل. ابھی تو یہ ہے کہ مسلمان جو مٹھی بن کر کفار کے منہ پر پنچ رسید کرنے والی ہونی چاہیے تھی، یہ کھلے ہاتھوں سے اپنے منہ پہ تمانچے مار رہی ہے. معذرت کے ساتھ غلط مثال ہے پر ایکچولی ہو تو یہی رہا ہے نا. تو میں نے یہاں پر آ کر یہ دیکھا کہ یہ بھی لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. میں نے یہاں پر دیکھا کچھ مختلف مثالہ کے اگر لوگ بھی آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی والا سلوک ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ان کے ایک دوسرے کا بڑا شدید قسم کا بیار ہوتا ہے، بات سنتے نہیں ہیں. میں نے ان سب سے بالا تر دیکھا. پھر میں نے نیٹلی نیس اور کلینلی نیس دیکھی. عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ جو دینی ادارے ہیں وہاں پہ وہ کم تر برے حالات میں رہنا سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سمجھوتا کرنا سکھایا جاتا ہے. یہ لوگ خود تو پاکی ناپاکی کی بات کرتے ہیں، ان کے واش روم تو جا کے دیکھو کیسے ہیں، یہ لوگ خود تو یوں کرتے ہیں، ان کے کپڑے دیکھو، اس طرح کی عام باتیں سنی جاتی ہیں. جب میں یہاں پر آیا تو میری ٹوٹل وہ پرسیپشن بھی چینج ہو گئی. مجھے پتہ لگا کہ جو نیٹلینس ہے، صفائی ہے، پاکیزگی ہے، وہ کس معیار کی ہو. اچھا پھر میں نے جب ان کا سٹرکچر دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ آپ اسے کمپیئر کر سکتے ہیں. اور آج بھی جب میں یہاں پر آیا تو میں بلکہ مفتی صاحب کو فون پر بتا رہا تھا کہ جب سے آپ نے مجھ سے یہ طے کیا ہے کہ میں نے اس دن یہاں لیکچر دینا ہے، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، میں خوش ہوں کہ میں دوبارہ اس عظیم درسگاہ میں جاؤں گا، ان لوگوں کو ملوں گا جو پاکستان میں ایک بہت نمایاں کردار ادا کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں. میں تو بہت خوش ہوں اور آج بھی اسی لیے خوشی خوشی آپ کے پاس موجود ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا یہ JTR پوڈ کاسٹ ہے، ہماری انتظامیہ کی طرف سے، JTR کی طرف سے، یہ اسٹوڈیو کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا یہ کپ، یادگاری کپ ہے جو آپ کے ساتھ جائیں. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب کو سنا، بس جی تو کرتا ہے کہ سنتے ہی رہیں. ڈاکٹر صاحب کی باتیں اعتدال پر مبنی ہوتی ہیں، حقائق پر مبنی ہوتی ہیں. نئی جنریشن جو ہے، نئی نسل جو ہے، نوجوان جو ہے، اس کے تعلیم سے زیادہ اس کی تربیت کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہی دکھنا ہے، یہی پیغام لے کر یہ آئیں کہ کیسے آپ نے بولنا نہیں ہے، بے ڈھنگے طریقے سے بولنا نہیں ہے. بولنے کا فن بھی آپ سیکھیں، لکھنے کا فن بھی سیکھیں، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے. ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نشستیں ہوتی رہیں گی.